روح کو تڑپا دے یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ پروگرام اتحاد امت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، مقدمہ بے شک اتحاد امت کا ہو یا قوموں کے درمیان اتحاد کا ہو یا مقصود معاشرے کے درمیان اتحاد ہو، تمام کے لیے خاندانی بنیادی اکائی کا مضبوط ہونا بہت اشد ضروری ہے۔ لیکن ناظرین کرام، افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ جو ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے تھی، وہی بنیاد آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور جب بنیاد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی تو اس کے اوپر ایک مضبوط عمارت کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو شخصیت کی، سیرت کی تعمیر مقصود ہے اتحاد کے دائرے میں، لیکن ہم کیسے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے دارالحکومت میں صرف مختلف اندازوں کے مطابق، سرووں کے مطابق ہزاروں طلاق کے کیس روزانہ دائر ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو خاندانی نظام جس کی میں نے بات چھیڑی ہے، یہ اس حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ ایک دن میں ہزاروں کیسز، میں نے ایک شہر کی بات کی ہے، صرف اسلام آباد کی، اور اس وطن عزیز کے باقی شہروں میں کیا حال ہوگا؟ بلکہ ایک سروے تو یہ کہتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 38 کیسز آ رہے ہیں اوسطاً۔ ناظرین کرام، کتنے المیہ کی بات ہے اور کتنی فکر انگیز بات ہے کہ ہم اتحاد امت کا درس کس کو دینا چاہتے ہیں؟ خاندان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے اور بیوی خلا کا کیس لے کر عدالت جا رہی ہے۔ کہیں باپ بیٹے کو آگ کر رہا ہے اور کہیں احترام کا، محبت کا، شفقت کا گھروں میں فقدان ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ناظرین کرام، آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ خاندانی نظام اس قدر انتشار کا اور خلفشار کا شکار کیوں ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے؟ تعلیم کی کمی ہے؟ آگہی میں کمی ہے؟ وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ بڑوں کی پگڑی کی لاج، آج وہ لاج کدھر گئی ہے؟ ہمیں اپنے گھروں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اور جو میں نے طلاق اور خلا کے کیسز کی بات کی ہے، ناظرین کرام، ان میں اکثر کیسز وہ ہیں جنہوں نے پسند کی شادی کی تھی، ایک مہینے کے بعد وہی لو میرج، وہی پسند کی شادی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ محبت کدھر چلی جاتی ہے؟ کس ہوا میں اڑ جاتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج پروگرام اتحاد امت کا موضوع ہے۔ بہت سلگتا ہوا سوال ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ذیشان اشرف۔ آپ ماشاءاللہ پروفیشنل وکیل بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور لاء میں آپ کی PhD ہے جو بہت ریئر ہوا کرتی ہے۔ راشد لطیف خان یونیورسٹی میں آپ ڈپارٹمنٹ آف لاء کے صدر نشین ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمد ٹھیک ہیں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جو کہ عالم دین بھی ہیں اور جدید علوم سے آراستہ بھی ہیں۔ ملایا یونیورسٹی ملائیشیا سے آپ کی PhD ہے، جناب ڈاکٹر مفتی محمد عمیر اسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ سر۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر کاشف سہیل۔ آپ بھی ماشاءاللہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے آپ کی PhD ہے، وہاں کے فاضل ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ راشد لطیف خان یونیورسٹی میں
آپ ڈپارٹمنٹ آف IR کے صدر نشین ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ذیشان صاحب، آپ ماشاءاللہ لا کے استاد ہیں اور یہ قانونی کیسز یقیناً آپ کی نظروں میں ہیں، بلکہ آپ تو خوب اس پہ دسترس بھی رکھتے ہیں اور ان کی وجوہات کو بھی آپ جانتے ہیں۔ کیا وجہ ہے بنیادی کہ آج ہمارا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا؟ ہم کیسے اتحاد امت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں؟ ہماری تو بنیاد ہی کمزور ہو گئی، وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئی۔ جیسے میں نے عرض کیا، باپ بیٹے کو آگ کر رہا ہے، شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بیوی شوہر سے خلا چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر، کہ جو بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی، ایک گھرانہ، ایک فیملی، ایک میرج، کیونکہ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک اپنا جو آئین پاکستان ہے، جو معاہدہ ہے عوام کا اور ریاست کا آپس میں، اس کا ایک آرٹیکل ہے 35۔ وہ کہتا ہے کہ جو ریاست ہے اس نے تحفظ کرنا ہے 3 چیزوں کا۔ سب سے بنیادی چیز ہے شادی، کہ شادی کا تحفظ یقینی، پھر ماں اور بچہ، ان 3 چیزوں کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ریاست کی ذمہ داری میں ریاست کس حد تک کامیاب ہے اور اس کا کتنا کردار ہے، اور ہمارے معاشرے کا اور ہماری اقدار کا کتنا کردار ہے، ان کو ہم 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں اپنے رسم و رواج پر، جو ہمارے اقدار تھی اور رسم و رواج تھے، وہ کیونکہ ہمارے بہت زیادہ تو ہم دین اسلام سے لیتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے طریقہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ناراضگی یا کوئی کسی قسم کا آپس میں فیملی میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو اس کی صلح صفائی کیسے ہوگی۔ اس سے پیچھے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ شادی کی صلح کیسے ہوگی، تو شادی کرنے کا یا نئی جو خاندان بنانا ہے اس کے لیے کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کے اندر صرف لڑکے اور لڑکی کا پسند ہونا ایک دوسرے کو کافی نہیں ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بتایا۔ انہوں نے تو یہاں تک بتایا کہ آپ کس طرح کی عورت سے کس طرح کے خاندان میں شادی کریں، تو اس کا سارا طریقہ ہماری شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے۔ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ، ہم دنیاوی، جیسے ہم سب کانٹیننٹ میں رہے تو ہندو کلچر کا بہت زیادہ غلبہ ہے ہمارے اوپر، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے، تو دین سے دوری پہلا عنصر ہے۔ دوسرا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کا فقدان ہے، گھروں میں پیرنٹس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ وقت دیں۔ موبائل آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، اس کی وجہ سے بچوں کا اور فیملی کا جو گھر میں پیرنٹس نے تربیت کرنی ہے اس میں بہت گیپ آ گیا۔ اب بچوں کی تربیت کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون کر رہا ہے، جو وہ بچوں کی تربیت کر رہا ہے وہی بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک فرضی دنیا کے اندر چلے گئے ہیں۔ بچے ہائپوتھیٹیکل لائف جی رہے ہیں، جو وہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہی ان کو، وہ سمجھتے ہیں یہی ریئل لائف میں ہونا ہے، جبکہ حقیقت اور جو افسانی زندگی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ پہلے ہماری مائیں تھیں، آپ کی بات سے یاد آیا، وہ جب بچوں کو کھانا کھلاتی تھی نا تو اپنے ارد گرد بٹھاتی تھی، بالکل ایسے، اور ساتھ یہ کہا کرتی تھی بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، جی بیٹا بسم اللہ پڑھ لقمہ کے چھوٹا کھانا ہونا چاہیے، جی، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈالنا ہے، بیٹا گال نہیں پھولنی چاہیے، یہ سکھاتی تھی، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ آج وہ ماں کے پاس بیٹھ کے تو کھانا کیا کھانا ہے، رات کے 12 بجے آرڈر دیے جاتے ہیں، اور آرڈر دے کے تلقین کی جاتی ہے بیل نہیں بجانی، ہاں بس ہمیں ٹیلی فون کرنا ہے اور باہر سے ریسیو کرنا ہے، بالکل ایسا۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ جی تربیت کا فقدان ہے، اور پھر یہیں سے جو آغاز، گھر سے، ماں کی گود سے جو آغاز شروع ہوتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، اور بہن بھائیوں میں بھی آپس میں، کیونکہ وہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں ہم ایک روٹین ہوتی تھی کہ فجر کی نماز کے ٹائم اٹھنا ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے، پھر گھر آنا ہے، پھر ہم نے کارٹون بھی دیکھنے ہوتے تھے تو ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا، اس پر کارٹون دیکھ کر تیاری کر کے ناشتہ کر کے چلے جانا۔ تو آج کل تو وہ بریک فاسٹ کا ہی کلچر ختم ہو گیا ہے، آج کل تو بچے چلے جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک تربیت کا عنصر ہے جس کے اندر اساتذہ، پیرنٹس، گھر سے سب سے بنیادی چیز، جس کی وجہ سے گھروں کے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں کیوں کامیاب نہیں ہو رہی، یہ تو بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے تربیت کی، اور شادیاں کیوں ناکام ہو رہی ہیں۔
میری کیونکہ پی ایچ ڈی فیملی ڈسپیوٹ ریزولوشن میں ہے اور ملائیشیا سے ہے، اس کے اندر میں نے اپنی پی ایچ ڈی اچھا، آپ کی ملائیشیا سے؟ جی 3 چیزوں کو میں نے اس کے اندر اسیس کیا اور میں اس نتیجے پہ جو پہنچا، میں اینڈ پہ اس نتیجے کو بھی بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے صلح صفائی کا جس کو ہم پنچایت یا جرگہ سسٹم یا کسٹمری پریکٹسز، جی جی، دوسرا ہے ہمارے ہاں جو ہماری عدالتیں ہیں یا وہ نظام جو ہمارے فیملی کورٹ سسٹم ہے وہ ہے، تیسرا ہمارے پاس سسٹم ہے جس کو ہم یونین کونسل کہتے ہیں، ہم نے قانون میں بنا دیا کہ ثالثی کونسل ہوگی جو طلاق اور اس کے امور کو دیکھے گی، لیکن وہ اس ٹائم جب مرد طلاق دے گا، تو ہم نے طلاق کا بھی طریقہ وضع کر دیا ہمارے آئین کے قانون میں، مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت، کہ اگر مرد نے طلاق دینی ہے تو بیوی کو۔ اچھا، اس قانون کے پیچھے بھی علماء کرام یا جو بھی اس وقت کے تھے، ان کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے طلاق کو روکا جائے، اوائڈ کیا جائے، 90 ڈیز کا وہ ایک ٹائم فریم ایڈ کر کے کہ ہم کسی طریقے سے، کیونکہ یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو طریقے وضع کر دیے، ان کے اوپر جو مسائل ہیں ان پر ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو میں اس وقت بنیادی چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو شادی کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں، لو میرجز یا ویسے بھی گھروں میں، ان میں وجہ پتہ نہیں ہے، پرپز آف میرج نہیں پتہ کہ میرج کیا ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں ایموشنز پر، تو جب ایموشنز پر کوئی چیز شادی ہوتی ہے پسندیدگی پہ نہ، جس میں آپ نے ایک دن میرے ساتھ وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، میں آپ کو یاد دلاؤں گا تو اس کا یہاں یادہ ضرور کیجیے گا کہ شادی جو ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کی جاتی، پچھلی نسلوں کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ تو میرا موقف ہمیشہ میں دہراتا ہوں کہ شادی جو ہے، شادی یہی تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے شادی۔ ہاں جی، اس کے بعد آپ سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت فکر انگیز موضوع ہے آج کا بھی۔ پروگرام اتحاد امت میں وقفہ ہے اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اتحاد امت کے لیے جو بنیادی اکائی ہے جس کو ہم خاندان کہتے ہیں، اس میں دراڑیں کیوں آ گئی ہیں؟ کیوں شادی کے 1 مہینے کے بعد شوہر بیوی سے جدائی چاہتا ہے، اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، بیوی خلا لینا چاہتی ہے، باپ بیٹے کو آگ کرنا چاہتا ہے؟ اس کی وجوہات آج ہم تلاش کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ذیشان اشرف نے گفتگو کا آغاز کیا اور اب میں بڑھتا ہوں جناب ڈاکٹر مفتی محمد عمیر اسلم کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ خاندانی نظام جو کہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اسے مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے تھا، آج کیوں مضبوط نہیں رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتحاد امت اور خاندانی نظام، جی، یہ موضوع جو ہے یہ اپنے اندر ایک فکر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی رکھتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس موضوع کو، اتحاد امت کو اور خاندانی نظام کو آپ نے یکجا کیا۔ میں اس حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھ لیا جائے، یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام جو ہے وہ دین محبت ہے، وہ اللہ سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو بھی لنکڈ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، اس طرح سے بلکہ محبت کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، محبت کے ساتھ مودت شامل کر دی، یہ آگے محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی آپ نے سب کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو اگر دین اسلام کی تعلیمات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، فرمایا اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کا اگر ہم ان شارٹ دیکھیں تو اپنی ماضی کے اندر ہمارے خاندانی سسٹم میں تو آج سے کچھ سال پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور بلکہ اس کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ بہت ہی ریئر کیسز اس کے ہوتے تھے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ
اب تو ڈے بائی ڈے ہزاروں 1000 کی نمبرز جو ہیں وہ اس کے باقاعدہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو نکاح کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو خاندانی سسٹم کے حوالے سے جو ہمارے ہاں اویئرنیس ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ملیشیا کا ذکر کیا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملیشیا کے اندر آج بھی یہ مسٹ ہے کہ آپ نے شادی سے پہلے پری میرج کورس آپ نے کرنا ہے. اچھا جی یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں پوری ریسرچ کے ساتھ کہ اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کی رجسٹرڈ نہیں ہوگی جب تک آپ نے پری میرج کورس نہیں کیا ہوگا. آپ نے جو دین اسلام کی بڑھیا ہم بات کی آپ نے. جی میں ذمہ داری شادی کے مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل. یہاں حج کے مقاصد کا نہیں پتہ ہوتا ہمیں تو نماز کے مقاصد کا نہیں پتا ہم مسلمان کیوں ہیں، یعنی یہ تو ایک بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. تو یعنی بنیادی طور پہ یہ وہاں پہ مسٹ ہے کہ آپ نے باقاعدہ آتھورائز جو ادارہ ہے وہاں سے آپ نے کورس کرنا ہے. اور وہاں میں نے کیونکہ کورس کرنا لازمی ہے. اچھا جی میں اس پورا کنٹینٹ ہے، ہم تو اس کے اوپر ہی الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ اس کی بنیادی جو میں نے کنٹینٹ دیکھا وہ دین اسلام ہے. اسلام سے بہترین میں نے جیسا کہ آغاز رکھا، اسلام تو دین محبت ہے. اسلام میں تو تفریق کا، اسلام کے اندر تو نفرت کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اور آپ نے وہ حدیث جیسا کہ میں نے ابھی بیان کی، دوسری حدیث کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی شیطان کا چیلا جو ہے وہ جا کے تفریق پیدا کر دیتا ہے. اور جب چیلے آتے ہیں آ کے رپورٹ دیتے ہیں شیطان کو، تو وہ باقیوں کو کہتا ہے تم نے کچھ کام نہیں کیا. جو شیطان کہتا ہے، جو چیلا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیتا ہے. اگر یہ عمل شیطان کی خوشی کا سبب بن رہا ہے تو ہم خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. تو لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ڈے بائی ڈے چیزیں کیوں پریویل ہو رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہمیں دین سے آگاہی نہیں ہے. شادی کا جو بنیادی مقصد، جیسا کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ شادی کا مقصد جو ہے وہ اپنی صرف جنسی خواہش کی تکمیل نہیں ہے. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں 99% یہ سمجھا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بڑا واضح فرمان ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا تنکح لامرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. باقاعدہ ڈاکٹر صاحب قبلہ اس حدیث کو مد نظر رکھ لیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلی وجہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اس کا مال ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے. میں ان اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اس کے حسب کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا، والی جمالہا اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر والدینہا. یہ چار چیزیں درجہ بدرجہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے رائج ہیں. یعنی ہم نے مال کو دیکھنا ہے، خاندان کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کے جمال کو دیکھنا ہے. چوتھے نمبر پہ دین کو دیکھا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا ہمارے ہاں اس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یہ حضور نے 14.5 سال پہلے کی حضور نے خبر عطا فرمائی. فرمایا اس طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم ہم نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے؟ فاظفر بذات الدین، آپ نے دینداری کو ترجیح دینی ہے. آپ نے جیسا کہ فرمایا کیوں یہ نکاح جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، طلاق بڑھتی چلی جا رہی ہے. لو میرجز کے جو کیسز ہیں طلاق کے وہ بلکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب شادی کی جاتی ہے ہمارے ہاں تو جمال کو دیکھا جائے گا، خوبصورتی کو دیکھا جائے گا. حسب محبت کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا آج تک کہ محبت سے مراد کیا ہے. جی ایسے ہی شادی کے درمیان تو آپ کی فرمان یہ ہے جیسا کہ آپ نے دینداری کو ترجیح دینی ہے. اگر دینداری کو ترجیح دی جائے تو یہ طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر کاشف صاحب، نکاح کا جو مترادف لفظ ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں عقد ہے، اور عقد کے معنی ہی یہ ہیں کہ گرہ لگائی ہوئی چیز. تو جب اتنی مضبوطی کے ساتھ گرہ لگائی جاتی ہے تو وہ گرہ کیسے مان پڑ جاتی ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے؟ ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا کہ اس کے کیا وجوہات ہیں، آپ کی فکر کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب انتہائی اہم موضوع اور بڑی خوبصورت گفتگو اس پر چل رہی ہے. میں آن اے لائٹر نوٹ اس بات سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ میں ایک ایسی محفل میں شامل تھا جہاں پہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جس طرح طلاق کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ بچیوں کی بہت دیر تک شادیاں نہیں ہوتی. جی تو ہم نے ایک فلاحی کام کے طور پہ یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ وہ ان کی شادیوں کے حوالے سے تھوڑا بہت کوشش کی جائے. تو ایک محفل میں شامل تھا تو انہوں نے کہا جی لڑکے کو یوں بھی ہونا چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے.
تو کافی دیر کی گفتگو کے بعد میں یہ کہہ کے اٹھا کہ لڑکا ڈھونڈیں فرشتہ نہ ڈھونڈیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بدلتے ہوئے رجحانات نے ہمارے بچے بچیوں کو اور میڈیا کے اوپر دکھایا جانے والا جو ایک منظرنامہ ہے وہ انہیں بالکل حقیقت سے دور لے کر جا رہا ہے. اور وہ شادی سے پہلے جو خواب اور جو ان کو دکھائے جاتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں، جب شادی کے بعد وہ ان کو حقیقت میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے، اور وہ جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں جس کا ادراک انہیں شادی سے پہلے نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ بنیادی اور انتہائی اہم رشتہ جو ہے وہ شروع میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں جو ایک اربنائزیشن ہوئی، اور ہمارے ہاں پہلے نظام یہ تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا اور اس کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ہوا، کہ شادی ہو کر آنے والی لڑکی بچی جو ہے، ظاہر ہے وہ مرد کے گھر میں جب آئی تو ایک تو عمومی طور پہ خاندان، حسب نسب ایک قریبی طور پہ دیکھا جاتا تھا، اور اس کو کچھ اس گھر کے کلچر، ثقافت، عادات و اطوار کا اندازہ ہوتا تھا. تو وہ جب اس میں آتی تھی تو وہاں موجود جو بڑے ہوتے تھے، وہ چاہے ناپسندیدہ ساس ہی ہو، لیکن اس کے باوجود تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور کسی بھی صورت میں ان کے درمیان اختلافات بڑھنے کی صورت میں وہ بڑے جو ہیں وہ انٹروین کرتے تھے. اب جب ایک تو اربنائزیشن کا اثر ہوا، کچھ میڈیا نے اور کچھ یہ سوشل میڈیا اور ان حالات کی وجہ سے، اب جب ہر لڑکی یہی چاہے گی کہ بھئی شادی ہو اور میاں کے ایک الگ سے گھر ہو، ایک گاڑی ہو، اور بس میری ایک الگ سے لائف ہو، تو اس زندگی کے اندر آپ کی تربیت کا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا. آپ کو شادی کے حوالے سے سمجھانے والی وہ جو ایک خاتون گھر پہ موجود ہوتی تھیں، وہ جو تھوڑا بہت آپ کو بتاتی تھیں کہ لوگوں سے ملنا کیسے ہے، اس کی عادات کیا ہیں، گھر والوں سے بات کیسے کرنی ہے، سب سے بڑھ کر بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. جی. اب ایک ایسی ماں جو یونیورسٹی سے یا کسی بھی ادارے سے فارغ شدہ ہے، کچھ تو پڑھی لکھی ہے، تو چلیں تھوڑا سا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. ہمارے معاشرے میں ہمیں پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسی ماں جسے کچھ پتہ نہیں ہے اور فردر اس کی کوئی تربیت کا ذریعہ بھی نہیں ہے، وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بچے کی تربیت کرے گی. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. تو میں جو ابھی مفتی عمیر صاحب نے اس طرف توجہ دلوائی، ہمیں چونکہ اس کا ایکسپیرینس بھی ہوا، تجربہ بھی ہوا کہ ہم نے ملیشیا ہی سے ایکسپرٹس کو انوائٹ کیا اپنے ہاں. یہ پری میرج جو کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں، بالکل میں خود آئی واز امیزڈ، اور ہم نے وہاں سے ایکسپرٹس کو یہاں بلوایا اور ان سے ایک سیشن بھی کروایا گیا. وہاں پہ باقاعدہ یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے اس کو. اچھا. اور دیکھیں بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاندان کا جو یونٹ ہے، اب چونکہ نیوکلیر فیملی سسٹم بنتا جا رہا ہے، لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں گروتھ کی وجہ سے، اربنائزیشن کی وجہ سے شہری زندگی میں ڈل رہے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں. تو اب اس بچے بچی کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. جی. اور میں یہاں پر خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جیسے ہم باقی معاملات میں بھی تھوڑا لیٹ ہیں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو حکومتی سطح پر اس حوالے سے بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم اس کے اوپر کانفرنسز تو کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، آپ نے فگرز کوٹ کیے جو دل کو دہلا دینے والے ہیں کہ طلاق کی اتنی بڑھتی ہوئی ریشو ایک ایسے معاشرے میں جہاں اس کا تصور بھی جو محال تھا کہ ایک دم سے جو ہے طلاق کی طرف بڑھا جائے، اور وہاں پہ اس قدر تیزی سے بڑھتا ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح معاشرہ عمومی طور پہ باقی چیزوں کے ادراک میں یعنی میں سمجھوں گا کہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح حکومتی سطح کے اوپر بھی اس ایشو کو، اس موضوع کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں، وہ حکومتی سطح پر بھی قائم ہو. صرف ڈسپیوٹ ریزولوشن، یعنی جب کام بالکل اختتام پر پہنچ گیا تو آپ نے اس کے لیے تو قانون سازی کی ہوئی ہے، کے بعد حادثہ ہونے کے بعد مذمت کی جاتی ہے، تو پہلے پریکاشنز نہیں. اس سے کام نہیں چلنے والا. ڈاکٹر صاحب، میں پھر اس موضوع پہ آتا ہوں، لو میرج. پہلے لو میرج ہوتی ہے اور پھر طلاق ہوتی ہے. لو، محبت، آپ نے LLM شریعہ بھی کیا اسلام یونیورسٹی سے، فیملی لاء میں، فیملی لاز میں. تو فیملی لاء میں یا لاء میں
لو کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اس محبت کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا صرف میاں بیوی کی محبت ہے؟ کیا صرف ایک جسمانی تعلق ہے؟ یا کہ اس میں اخلاقیات اور اقدار بھی شامل ہیں؟ آپ کا لاء کیا کہتا ہے؟ آپ کی اخلاقیات کیا کہتی ہیں؟ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، بہت اہم سوال میں نے چھوڑا ہے ڈاکٹر ذیشان کے لیے، اور اس کے جواب کے لیے آپ انتظار کیجئے۔ وقفہ ہے، پروگرام اتحاد امت ہے، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQTV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم اتحاد امت کی منزل کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری تو بنیادی اکائی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس میں یہ دراڑیں کیسے آ گئی ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ اور میں نے وقفے سے پہلے جناب ڈاکٹر ذیشان کو بہت اہم سوال چھوڑا ہے کہ محبت کی شادی، یہ محبت کیا ہے؟ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، اخلاقیات کی اقدار کیا کہتی ہیں، اور وہ خود کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، محبت جو ہے نا، میرے خیال سے محبت ایک جذبہ ہے، اور محبت انسان ایک مہینے کے بعد ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ نہیں، وہ میں نے دیکھیں عرض کیا نا کہ زیادہ کیسز محبت کی شادی کے لو میرجز میں کیوں آتے ہیں؟ پہلے محبت میں وہ شادی تو کرتے ہیں، جس محبت کو سمجھ کے شادی کرتے ہیں دراصل وہ محبت نہیں ہے، اس کو ہم انگلش میں تو لسٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کا کیا وہ مطلب جنسی تسکین تو وہ ہے، تو وہ لسٹ ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت تو شروع ہی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ نے بھی محبت کی، ٹھیک ہے، انبیاء سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، والدین سے محبت کرتے ہیں، ہر کسی سے محبت ہوتی ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے، جی انسٹنکٹ میں خون میں شامل ہے۔ تو اب جس کو ہم محبت سمجھے ہیں وہ محبت کچھ اور ہے، جس کو ہماری نوجوان نسل محبت سمجھ کے شادی کرتی ہے، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہو سکتی ہے، وہ لسٹ تو ہو سکتا ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ کیونکہ محبت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم ایک محاورہ سنتے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ گناہوں کے ساتھ بھی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ جی بالکل، تو جی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ کیوں پیاری ہوتی ہے؟ دراصل وہ محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر محبت تھی تو پھر طلاق کیوں؟ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی، ہمارے ڈاکٹر عمیر صاحب نے، تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا۔ صرف یہ جو میری، کیونکہ اسی موضوع پر ریسرچ ہے اور ملائیشیا میں ہی میں نے ریسرچ کی پری میرج کاؤنسلنگ پر، تو یہ پری میرج کاؤنسلنگ کا کنسیپٹ شروع کیسے ہوا ملائیشیا میں؟ دراصل ملائیشیا میں بھی سرویز ہوئے اور یہ چیز اسیس ہوئی 2016 کے اندر، اور وہاں پر جو طلاق تھی اس کی یکدم ریشو 2012 سے آنورڈ بڑھنا شروع ہو گئی، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنی ہماری طلاقیں کیسے ہو رہی ہیں۔ تو دے فائنڈ لکوناز ان دیئر سسٹم، لیگل سسٹم میں انہوں نے اپنے دیکھا کہ کیا فلاز ہیں، کیوں۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ایڈ کی کہ ہم پری میرج کاؤنسلنگ کورس کرے گا تو پھر وہ شادی کر سکتا ہے۔ دوسری انہوں نے ایک چیز اور بھی ایڈ کی جس کے 3 ڈیفرنٹ کمپوننٹس تھے۔ ایک یہ تھی کہ جو ڈائیورس ہے وہ کوئی بھی شخص ڈائیورس ویسے نہیں دے سکتا ڈائریکٹلی، اس کے لیے انہوں نے صلح کمیٹیاں بنائیں، ان میں علماء کرام کو، اس کے اندر ایک لیگل ایکسپرٹ کو انہوں نے اس کو بنایا کہ جس نے اگر اب شادی تو ہو گئی، باقاعدہ پروسیس بنایا، پروسیس ڈیفائن کیا کہ آپ سسٹمائز کیا، ہاں اٹ موسٹ ایفرٹ کریں، یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے آپ طلاق دے دیں، کہ میاں بیوی میں تصفیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی فیملی کورٹ، کیونکہ وہاں پر بہت سی وہ رہتی ہیں نیشنز، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ کورٹ۔ اچھا، پھر اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت سعودی عرب نے اور UAE نے بھی فیملی گائیڈنس کمیٹیز کا انعقاد کیا ہے، جو فیملی گائیڈنس کمیٹیز ہیں کہ کوئی بھی عدالت میں یا کوئی بھی ڈسپیوٹ فیملی کا، وہ عدالتی نظام میں جانے سے پہلے وہ اس کے کاؤنسلنگ سیشن کریں گے کہ آپس میں ان کی ریکنسیلیشن ہو۔ اب آپ نے شادی کر لی ہے تو اتنی آسانی سے آپ کی جان بھی نہیں چھوٹ سکتی، یو ہیو ٹو ٹرائی فار ریکنسیلیشن۔ اب اس معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں پاکستان؟ کیوں ہمارے ہاں؟ کیونکہ ہمارے ہاں شادی بھی اتنی آسان ہے یا انفلوئنشل ہو گئی ہے پیرنٹس کے اوپر،
اور طلاق بھی اس سے بھی آسان کہ طلاق کے اندر اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے طلاق دینے کے پرو وومن لیجسلیشن ہو رہی ہیں یا میل لیجسلیشن ہے، لیکن اس کے اندر خواتین جو خلا کی طرف بڑی جلدی چلی جاتی ہیں تو ایک تو رستہ بڑا آسان ہے، عدالت جاتی ہیں تو اب بغیر سنے بھی ہمارے ہاں جس کو ہم جوڈیشل خلا کہنے لگ گئے ہیں، جس کو کہ ججز خود بغیر سنے ہسبینڈ کو بھی خلا دیتے ہیں. تو یہ سسٹم نے بھی کچھ رستے چھوڑے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ جس کے لیے یہ بڑی آسان ہو گیا ہے. اور پھر جو شرطیں شرائطیں شادی نکاح کے وقت لکھ دی جاتی ہیں وہ بھی کیونکہ خواتین کو اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے اور مردوں کو، تو یہ ساری چیزوں کا جو دو چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں بلکہ اس پر کام بھی کر رہا ہوں. ایک پری میرج کونسلنگ تو ہم کریں ہی کریں، وہ تو بڑی مینڈیٹری چیز ہے. میرے خیال ہمیں اسٹیٹ لیول پر اس کے لیے ورک شاپس منسٹری آف وومن یا منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ کرے، ایکسپرٹس ہیں یہ جا کر ڈفرینٹ ان کو کونسل کریں، انہیں ایجوکیٹ کریں کہ شادی کا پرپس کیا ہے. مین وائل جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں، ایکچولی جب ڈائیورس ہوتی ہے یا طلاق ہوتی ہے تو اس کے اندر میرا ذاتی خیال ہے اس کے اندر ایفیکٹ نہ وہ لڑکا ہوتا ہے نہ وہ لڑکی ہوتی ہے، بلکہ جو ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں یا جو ان کی فیملیز جو افیکٹ ہوتی ہیں، جو ان کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ہم کوئی نہیں دیکھتے. جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا، ہمیں محبت کا خیال تو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، لڑکے اور لڑکیوں نے. پہلے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے کہ جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو کیا گزرتی ہے اس بچی کے والدین پر، اس کے سبلنگز پر، کیا گزرتی ہے اس لڑکے کے گھر والوں پر. اور سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے نہ اس کو بھی اور شوہر مل جائے گا، اس کو بھی اور بیوی مل جائے گی. جو بچہ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ماں باپ کے لیے ساری زندگی، اور اس نے پھر بڑا ہو کر ایک معاشرہ بننا ہے. بچے کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ آگے پیار کیسے تقسیم وہ کرے گا، اتحاد کیسے قائم کرے گا، وہ خود سبلیٹ ہے. جی موسی صاحب، پروگرام کے ہمارے بس چند لمحے چند منٹس باقی ہیں، لیکن آپ کی رہنمائی بہت ضروری. جوائنٹ فیملی سسٹم یہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اور کیا اس میں بھی کوئی قباحتیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹتے ہیں؟ بڑوں کا تو ایک آسرا ہوتا ہے، ان کی جو شفقت اور نگاہ کرم ہوتی ہے چھوٹوں کے اوپر، وہ تو کایا پلٹ دیتی ہے، تقدیریں بدل دیتی ہے. لیکن آج ہم اس سے بھی خائف ہو رہے ہیں، علیحدگی چاہتے ہیں اپنے بڑوں سے. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بڑوں کی پگ، یہ ہمارا ایک ٹرم تھی، ایک اصطلاح تھی کہ ہم اس لاج رکھنی ہے بڑوں کی. آج وہ لاج کدھر گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی برکت ہے. جیسے گفتگو ہو رہی تھی، میں یہی چاہتا تھا کہ مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے. میں پہلے سے یہی ذہن بنا کے بیٹھا تھا، اور سورہ نساء کی مجھے آیت نمبر 35 میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر باہمی میاں بیوی کے درمیان اختلافات نظر آئیں، ان کے درمیان کوئی تفریق کی طرف چیزیں جا رہی ہوں، تو حکم یہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ ایک حاکم جو ہے وہ مرد کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک حاکم جو ہے وہ عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے مقرر کیا جائے. یہ حاکمین وہیں پر مقرر ہو سکیں گے جہاں پر جوائنٹ فیملی ہوگی، جہاں پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شادی ہو رہی ہے اور کورٹ کے اندر میرجز ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ اسی وجہ سے، کیونکہ میں ایک ادنا سا مفتی بھی ہوں، تو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. الحمدللہ میں جامعہ نعیمہ کے دارالافتاء میں بھی سیکھتا رہا. تو ڈاکٹر صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جب کیونکہ ہم علیحدہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم فوری طور پہ طلاق دینے کے اندر بڑی جلدی کرتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا جب جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جب وہاں پر اختلافات ہوتے ہیں تو فیملیز والوں کو، فیملی ممبرز کو، پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے ماضی میں ایسا ہی تھا کہ اگر مسائل ہوتے تھے تو حاکمین جو ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، ہم نے اپنے ہوش میں یہ چیزیں دیکھیں، باقاعدہ بڑے بیٹھتے تھے اور مسائل کے حل کی طرف جاتے تھے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقات سے بھی کوئی ایک افضل عمل ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، فرمائے نفلی نمازوں سے. ڈاکٹر صاحب قبلہ جب دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام لوگوں میں اتنا افضل ہے، تو میاں بیوی کے درمیان صلح کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میسج یہ ہے آج کے پروگرام کا کہ امت اسی وقت متحد ہوگی، امت اسی وقت امپاور ہوگی جب ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہوگا، کیونکہ خاندان ہمارے معاشرے کی ایک بنیاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاندان کو تسکین کا، رحمت کا، محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے. تو ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط
مضبوط کرنا ہوگا, اپنے معاشرے کے اندر اویئرنیس کو ہمیں جو ہے وہ پریویل کرنا ہوگا, تو بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے. اتحاد امت پھر ہی ممکن بالکل ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک ہوتا ہے مکان, ایک ہوتا ہے گھر. کیا ان میں فرق ہے کوئی؟ کہ اگر میں عرض کروں تو آپ اس کو انڈورس کیجئے گا کہ مکان کہتے ہیں چار دیواری کو, جی, اور ضروری نہیں ہے کہ اس چار دیواری میں محبت بھی ہو, شفقت بھی ہو, احترام بھی ہوں, لیکن گھر وہ ہوتا ہے جہاں محبتیں بھی ہوں, شفقتیں بھی ہوں اور احترام بھی ہوں, اور اس کے لیے چار دیواری کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہم بیرون ملک سے آتے ہیں, جہاز اپنے ویلز سرزمین پہ لگاتا ہے, ہم سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنے گھر آ گئے, کیونکہ وہ سکون, راحت. تو آج وہی سکون, وہی راحت, وہی احترام, وہی شفقت جو ہمیں گھر میں نصیب ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہے, اور آج ہمارے گھر مکان بن چکے ہیں. لہٰذا پیغام اتحاد کی صورت میں کیا آپ کے پاس مختصر الفاظ میں کلیہ ہے جو اس امت کو دے کے؟ ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ خاندان ایک بنیادی اکائی ہے, اور اتحاد امت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کی تربیت بچپن سے ایسے ماحول کے اندر کی جائے کہ جس میں محبت, پیار, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا, اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا, اپنے فرائض, ذمہ داریاں اس کو پورے کرنے کی کوشش کرنا. تو ٹوٹ پھوٹ کے شکار اس نظام کے اندر یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر اس بچے کی تربیت جو ہے ایک ایسا والدین کر رہے ہوں کہ جو خود اتحاد کی طرف قائل ہوں, اور خاندانی نظام کو مضبوط کیا جائے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو اپنی ختم ہو رہا ہے چاہوں گا کہ امریکہ جیسے نظام میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریم لیول کے اوپر خاندان جو ہیں وہ بالکل ایک یعنی جسے آپ ٹوٹ کے شکار ہیں, وہاں پر فیملی کانفرنسز کو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئر کرتا ہے. صحیح. یعنی ایک کوشش کس بڑے لیول کے اوپر کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے خاندان کو جوڑنے کے لیے کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو آپ تینوں مہمانوں نے کی. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ھذا اضعف الایمان. ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. ناظرین کرام, میرے نبی کے دشمنوں نے میرے نبی کے اس فرمان کو مینیپولیٹ کیا اور کہا کہ دین اسلام تو ہاتھ سے روکتا ہے, سب سے پہلے تشدد پر آمادہ کرتا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, نادانوں کو, کہ میرے نبی کی زبان نے اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کس قدر محبت اور شفقت کا باعث ہیں, کہ انہوں نے کھینچا تانی کا درس نہیں دیا. بڑے سوچ سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ سے مراد طاقت ہے, یہ انفرادی ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ سے مراد طاقت ہے, اور طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس ہوتی ہے. تو یہ جتنی برائیاں, یہ جتنے بھی فلاز آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ان کو دور کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے. اور اگر ریاست نہ روکیں تو پھر جن کے پاس مائک ہے, جن کے پاس منبر رسول ہے, جن کی زبان کو, آواز کو سنا جاتا ہے, علماء ہیں, دانشور ہیں, وہ آواز کو بلند کریں. لیکن سب سے پہلے ریاست. اور یہ جو پری میرج ایک کورس کی بات ہوئی ہے, کونسلنگ کی بات ہوئی ہے, یہ بھی سسٹم کے تحت وہیں سے اس کی تنفیذ ہو سکتی ہے جن کے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے, اور وہ ریاست کے پاس ہے. تو آج ریاست کے لیے میں یہ بہت اہم پیغام بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا جواب آج ہم استدعا کرتے ہیں اپنی ریاست سے کہ وہ سنبھال لے اس خاندانی نظام کو. پری میرج کورسز یا کونسلنگ کا ریاستی سطح پر بندوبست کیا جائے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ, اس پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.